السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آستانہ مبارک حضور سید سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو بہرائچ شریف میں آرام فرما ہے، جن کا مزار مبارک خاص بہرائچ شریف میں موجود ہے۔ آپ سرکار اولاد رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سید مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس ولی کامل مرد مجاہد کی بارگاہ مقدسہ ہے اور در دولت ہے، جس نے 19 سال کی عمر میں پورے بر صغیر میں اپنی جانبازی، شجاعت اور بہادری کے جھنڈے پورے ملک میں نصب کیے، جسے دیکھ کر وقت کے سلاطین بھی رشک کرتے تھے۔ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، آپ کی سنجیدگی کو دیکھ کر، آپ کا اکثر یہ معمول رہا ہے، مذہب اسلام، دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اور آپ اپنی جوانی کو پہنچے، آپ کے ذہن و دماغ میں، قلب پر ایک ہی بات گھومتی رہتی تھی کہ کیسے مذہب اسلام کے لیے، کس طریقے سے اس کی سربلندی کے لیے تمام کاموں کو کیسے انجام دیا جائے۔ سرکار شہنشاہ سلطان الشہدائے ہند، آپ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال قبل پہلے ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے مذہب اسلام کی ہندوستان میں بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھا، الحمدللہ۔ آپ کی جانثاری، آپ کی جانبازی، آپ کے ہی خون مبارک کی یہ برکت، یہ صدقات، یہ خیرات تمام ملک کو ہے کہ جو آج صدائیں اللہ اکبر کی ملک بھر میں آتی ہیں، آ رہی ہیں۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر آپ نے بھی اسی کام کو انجام دیا جو سرکار غازی ملت سرکار مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام انجام دیا ہندوستان کی زمین پر۔ تمام وقت کے سلاطین، سلطان آپ کے در دولت پر خیرات مانگنے، بھیک مانگنے آتے رہے ہیں، اور سلاطینوں کی ہی کیا حیثیت، اپنے وقت کے جو ولی اللہ، اولیاء بھی آپ کے در دولت پر حاضری دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تاریخ انوار مسعودی میں ہے کہ آپ جب جوانی کی دہلیز پر آئے تو آپ پر ایک حال اور ایک کیفیت طاری ہمیشہ رہتی تھی۔ آپ جب ہند کی طرف تشریف لائے تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ ہندوستان میں دین کی خدمات کو اور وسیع کیسے کیا جائے۔ سرکار غازی ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عمر میں لوگ جینے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے، اس عمر میں آپ نے پورے ملک میں
اور اپنے فتوحات کے مذہب اسلام کی ایسی سنگ بنیادیں ڈالی کہ جن بنیادوں کو ہلا پانا قیامت تک اب ممکن نہیں۔ آپ نے مذہب اسلام کی سربلندی اور عروج کے لیے جس طریقے کے نظام کی ضروریات تھی اس وقت میں، آپ نے اس کو انجام دیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت کو قبول فرمایا اور ایسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام کی کیا ہی بات اور کیا ہی شان ہے، جہاں خضر علیہ السلام ہر ایک گھنٹے میں جلوہ افروز ہوں۔ اس مقام، اس بارگاہ کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس بارگاہ میں آئے تو کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور اس بارگاہ کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں یہاں بیٹھے اور ذکر و اذکار کرے، کیونکہ یہاں پر ہر 1 گھنٹے کے وقفے کے دوران، اور یوں کہیں کہ 1 گھنٹے کے اس وقت کے دوران خضر علیہ السلام کا آنا جانا اس بارگاہ میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی شان ہے پروردگار، کیسی شان اور عروج آپ کو عطا فرمایا۔ آپ اللہ کی یہ شان کہ آپ کو خاص دین کے لیے چنا اور پوری دنیا میں ایسا انوکھا بنایا کہ جس کی مثال دینا ممکن نہیں۔ ویسے تو ہر اللہ کے ولی کے آستانے کی اور ان کے کرم کی بات جداگانہ ہوتی ہے، اور سب کے مقام اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، لیکن آپ کا گہوارہ اور در دولت، خدا کی قسم وہ در دولت ہے کہ مخلوق کی حاجت روائی یہاں پر ہر پل ہر گھڑی ہوتی ہے۔ لبوں سے نکلنے سے پہلے دعائیں مقبول اور قبولیت کا صرف حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غازی ملت کی شان میں بات کرنا اور آپ کی شان پاک کے بارے میں کلمات کو ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ نے اپنے لہو سے مذہب اسلام کو اس طریقے سے سینچا ہے کہ آج ہر جگہ صدائیں اللہ اکبر کی آ رہی ہیں۔ ملک بھر میں تمام دینی مرکز اور تمام دین کے بڑے بڑے گہوارے بنے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کا صدقہ اور خیرات ہے، اللہ کی شان ہے۔ آپ نے مذہب اسلام کو فروغ دینے میں اور اس کی سر بلندی کے لیے بہت بڑی قربانیوں کو انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خطے درگاہ، اس بارگاہ میں نہ جانے کتنے اولیاء اللہ آرام فرما ہیں، نہ جانے کتنے ولی اللہ موجود ہیں، جن کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو اس بارگاہ کی خاک پا ہی پا لیتا ہے تو اس کی مرادیں مقبول اور قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، میری باتیں ختم نہ ہوگی، آپ کی شان کا ہی کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ جس ہر پل ہر گھڑی جہاں پر تجلی خدا برستی ہو، اس مقدس بارگاہ کا کیا ہی کہنا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اپنے آستانے کے در کا ہمیشہ کتا بنائے رکھیں اور اپنے آستانے کی غلامی میں قبول فرمائیں۔
اور سرکار اپنے آستانے کے در دولت سے ہماری پیشانی کو لگائے رکھے۔ سرکار اپنی بارگاہ میں اس در دولت پر ہمارا آنا قبول فرمائیں۔ سرکار قبول فرمائیں، سرکار قبول فرمائیں، سرکار قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔